کہ بقا کا دار و مدار ہی فنا پر ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ لہلہاتے ہوئے کھیت اس وقت تک تیار نہیں ہوتے جب تک دانہ خود کو دھرتی کے سینے میں فنا نہیں کرتا۔ اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، جہاں زراعت ہوتی ہے، یہ نہیں کرتے کہ فوراً لے گئے سٹور سے دانہ اور چھڑک دیا اور وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے اس میں ہل چلا کے ہلچل مچاتے ہیں، زمین کی سطح کو ہموار کرتے ہیں، جس اسٹور میں وہ دانہ گندم کا رکھا ہے وہاں سے لے جاتے ہیں، پھر اس کو ڈرل کے ذریعے یا چھٹے کے ذریعے اسے آپ کاشت کرتے ہیں، اور پھر دشمن کی نظر بد سے بچانے کے لیے سہاگا پھیر کے اسے غائب کر دیتے ہیں۔ اگر وہ بے شعور ہوتا تو پڑا رہتا، مگر چونکہ وہ دانہ تھا، اس نے اپنے اللہ سے کہا یا اللہ انہوں نے تو مجھے خاک میں ملا دیا، ان تو مجھے مٹی میں ملا دیا۔ اللہ نے کہا فکر نہ کر، جسے دنیا مٹی میں ملاتی ہے میں اسی کو ہرا بھرا کرتا ہوں۔ وہیں سے کوپل پھوٹی، وہ پروان چڑھتی رہی، آپ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہے، حتیٰ کہ اس میں بالیاں آ گئیں، بالیوں کا رنگ سنہری ہو گیا۔ اب آپ اور خوش ہوئے، آپ نے بالی کو توڑا، دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کر اوپر سے مسل دیا، مسل کے پھونک ماری، جیسے ہی پردے ہٹے جو پہلے دن غائب ہوا تھا پھر ظاہر ہو گیا۔ دوستان محترم، یہ ظاہر ہونا اس کا کمال نہیں تھا، ہر غائب نے ظاہر ہونا ہوتا۔ اس دانے کا کمال یہ تھا کہ جب غائب ہوا اکیلا گیا تھا، جب رجت اور واپسی ہوئی اکیلا نہیں آیا، 12-14 کو ساتھ لے آیا۔ اب آپ نے بیلوں کے ذریعے، تھریشر کے ذریعے بھوسے کو الگ کر دیا، دانے کو الگ کر دیا۔ میں چونکہ پینڈو آدمی ہوں، مرزا صاحب تو شہری ہیں نا، تو انہوں نے اپنی داستان سنائی شہریوں والی، میں پینڈوؤں والی۔ تو یہی ہوتا ہے نا ماشاءاللہ، یہاں پر بھی جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے شہری ایک زمانے میں پینڈو تھے۔ میری بات پہ غور ہے یا نہیں؟ اب آپ نے تھریشروں کے ذریعے، بیلوں کے ذریعے بھوسے کو الگ کر دیا، دانے کو الگ کر دیا، دانے کو لے جا کر پھر اسی اسٹور میں جمع کر دیا جہاں سے لائے تھے، اور بھوسے کے ساتھ کیا حشر کیا، اسی کھیت میں ایک بڑی لمبی قبر بنا کر اس میں دفن کر دیا۔ بھائی جب میں دیہاتوں میں دیکھتا تھا نا لمبی لمبی قبریں، تو میں سمجھتا تھا کہ بڑے لمبے لمبے آدمی یہاں دفن ہوتے ہیں۔ یہ تو پھر میرے دوست ذمہ داروں نے، کاشتکاروں نے سمجھایا کہ جناب یہ بندے دفن نہیں ہیں یہاں، یہ بھوسا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بھوسا ہے اور دانہ کہاں گیا؟ کہ وہیں جہاں سے آیا تھا۔ تو اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ نے روح کا دانہ ہمارے بدن کی زمین میں بو دیا، اور جب یہ ترقی کرتے کرتے کمال کی منزل تک پہنچتا ہے تو روح کے دانے کو لے جا کر پھر اسی اسٹور میں رکھ دیتا ہے جہاں سے بھیجا تھا، اور بدن کا بھوسا اسی زمین میں قبر کے نیچے دفن ہو کے رہ جاتا ہے۔
یہ جو آپ کی زبانوں پر اکثر و بیشتر یہ فقرے جاری ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹ جائیں، پھر یہ کون ہے جو جہاں سے آئے وہیں چلا جائے؟ یہ روح کی پکار ہے۔ روح وہی مرکز میں چلی جاتی ہے جہاں سے آئی، اور بدن کیوں اس زمین میں رہ جاتا ہے؟ یہ کوئی گہرا فلسفہ تو ہے نہیں، سیدھی سادی سی بات ہے۔ جب فلسفے اور سائنس کا قانون یہ ہے کہ ہر کل اپنے جز کو کھینچ لیتا ہے، بدن میں جو کچھ ہے اس کا کل زمین میں ہے۔ ارشاد الہی ہے منہا خلقناکم، ہم نے اسی دھرتی کی چیزوں سے تمہیں خلق کیا ہے۔ تمہارا بدن بنا ہے ان چیزوں سے جو زمین میں ہے، زمین کل ہے، تمہارے اندر اس کے تھوڑے تھوڑے اجزاء رکھ دیے ہیں، کل اپنے جز کو کھینچتا ہے۔ بس سیدھی سادی سی بات ہے۔ جب ڈاکٹر کسی مریض کا جائزہ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے صاحب اس میں کیلشیم کم ہو گیا ہے، اس میں آئرن کم ہو گیا، اس میں فاسفورس کم ہے، وٹامن اے بی سی یہ کم ہو گیا، تو انجیکشن کے ذریعے، کیپسول کے ذریعے، سیرپ کے ذریعے وہ باہر سے لیتا ہے اور بدن میں داخل کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کے بدن میں ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہے، اس کا کل باہر ہے۔ لیکن جس دن روح نکلی، ہے کوئی ایسا ڈاکٹر جو انجیکشن لگا کر اس کمی کو پورا کر دے؟ ہے کوئی ایسا حکیم جو ایسا معجون کھلائے کہ روح کی کمی پوری ہو جائے؟ ہے کوئی ایسا سنیاسی جو ایسا کشتہ کھلائے کہ روح کی کمی پوری ہو جائے؟ نہیں۔ کیوں؟ بدن کا علاج کرنے والے ہر جگہ مل گئے اور روح کی کمی کو پورا کرنے والا کوئی نہ ملا۔ کس لیے؟ بدن بنا ہے یہاں کی چیزوں سے، اس کی کمی کو پورا کرنے والے بھی یہیں سے آئیں گے، اور روح جہاں سے آئی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے والے وہیں سے آئیں گے۔ جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ بدن کی بیماری کو نزلہ زکام کھانسی کہتے ہیں، اور روح کی بیماری کو حسد جلن کفر شرک نفاق کہتے ہیں۔ یہ کہلاتی ہیں اسپرچول ڈیزیزز، روحانی بیماریاں۔ بدن بیمار ہوا چونکہ یہاں کی چیزوں سے بنا ہے، علاج کرنے والے یہیں سے آئیں گے۔ روح بیمار ہوئی جہاں سے آئی ہے، علاج کرنے والے وہیں سے آئیں گے۔ بدن کے علاج کرنے والے کو حکیم ڈاکٹر سنیاسی کہتے ہیں، اور روح کے علاج کرنے والے کو نبی ولی اور امام کہتے ہیں۔ بزرگان محترم، اب فرض کیجیے مجھے کھانسی ہوئی، میں گیا اپنے برخوردار ندیم سے کہا، نوید سے، میں نے کہا کوئی ادھر آپ کے پاس کوئی اچھا حکیم ہے؟ ان کا بڑے اچھے حکیم ہیں، بڑے قابل ہیں، میں لے جاتا ہوں۔ یہ جب لے گئے تو یہ خود حیران ہو گئے کہ حکیم صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ اور میں نے کہا ان کو کیا ہوا؟ پتہ چلا آپ کو کالی کھانسی ہے۔ میں چپ کر کے اپنی کھانسی کو گھر لے آیا۔ میری آنکھوں میں خرابی آئی، خدا نہ خواستہ میں گیا ڈاکٹر کے پاس، دیکھا وہ خود ہری ہری پٹیاں باندھے بیٹھا ہے۔ توجہ، میں کیا ہوا کہ ان کی اپنی آنکھیں خراب ہیں؟ میں چپ کر کے آنکھوں کی بیماری گھر لے آؤں۔ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، جس بیماری کا علاج کرانے گیا جب وہی علاج کرنے والے میں نظر آئی، میں کسی ایسے ڈاکٹر حکیم سے اس کا علاج نہیں کراؤں گا جو خود اس مرض کا مریض ہو۔ حکیم ڈاکٹر سنیاسی وہ تلاش کروں گا جو خود اس مرض کا مریض نہ ہو جس مرض کو میں لے کر گیا ہوں۔ اب روح کے علاج کرنے والے کو نبی ولی اور امام کہتے ہیں۔ یہ معالج وہ تلاش کرنا پڑے گا جس میں خود کوئی روحانی بیماری نہ ہو، جس میں خود کوئی اسپرچول ڈیزیزز نہ ہو۔ یہ ایسا ڈاکٹر ڈھونڈنا پڑے گا نبی اور ولی امام کی صورت میں جو کبھی حاسد نہ رہا ہو، جلنے والا نہ رہا ہو، کافر نہ رہا ہو، مشرک نہ رہا ہو، بت پرست نہ رہا ہو، منافق نہ رہا ہو، جس میں یہ ساری بیماریاں نہ ہوں، اسی کو فقہ جعفریہ میں معصوم کہتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب زندگی۔ توجہ چاہتا ہوں، آج پورا یورپ
कंप्यूटराइज्ड है, हर शय कंप्यूटर में बंद है। चुनांचे अब कंप्यूटर इस मंजिल तक पहुंच गया है कि अगर आप जदीद तरीन कंप्यूटर में एक मिसरा इकबाल का लिख दें, शेर का, और दूसरा गालिब का लिख दें, और तीसरा मीर तकी मीर का लिख दें, और चौथा जोशमली आबादी का लिख दें, और उस कंप्यूटर में दाखिल कर दें, वो इतना हसास है, वो बतला देता है कि ये किसी और दिमाग की फिक्र है, ये किसी और की है, ये किसी और की है। वो ये नहीं कहेगा कि तीनों या चारों मिसरे एक ही शायर के हैं, वो अलग अलग बताएगा। और मुझे ये सुनकर इंतहाई ताज्जुब से गुजरना पड़ा जब वहां के एक यहूदी प्रोफेसर ने मुझे ये बताया कि हमने उस कंप्यूटर में जब कुरान और नहजुल बलागा को रखा, वहां से जवाब मिला दोनों का खालिक एक है। मेरी बातें और है साहिबान? अब इसकी अकली, फिक्री, शरई, साइंसी क्या तशरीह हो सकती है, उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं। मैंने वहाँ पर जनाब अमीरुल मोमिनीन पर मशहूर जर्मन के फ़िलासफ़र विलियम जॉन ड्रेपर का एक मकाला पढ़ा जो हैंड स्क्रिप्ट्स में वहाँ महफूज है, जिसमें उसने ये लिखा, मेरा मौजू याद रखिएगा, ये दरमियान में जुमला मुतरज़ा आया तो मैंने अर्ज़ किया। उसने लिखा कि अगर रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख़ को अली इब्ने अबी तालिब के सर पर इब्ने मुलजिम की तलवार का वार न होता, अली को क़यामत तक मौत नहीं आ सकती। अजीब बात लिखी, अली को क़यामत तक मौत नहीं आ सकती। विलियम जॉन ड्रेपर मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन है। आगे चलकर लिखता है कि मेरी तहकीक ये बताती है कायनात का वाहिद इंसान कामिल है मेरा मौला अली, कि जिसकी पूरी जिंदगी में कहीं बेइतदाली का नामो निशान नहीं मिला। चुनांचे वहां के उस रजिस्टर पर कि जो बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए रखा गया है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े सदर ममलकत, मुफक्किर, फिलासफर अपनी राय लिखते हैं, चंद सतरें इस खाकसार ने भी लिखी उस पर। और मैंने ये कहा कि ये मैं लिख रहा हूं विलियम जॉन ड्रेपर की रूह के लिए। क्या है विलियम जॉन ड्रेपर? तेरी नजर सिर्फ मेरे मौला अली पर आकर रुक गई कि जिसमें बेइतदाली का नामो निशान नहीं है। क्यों? इसलिए कि अली मेरा मौला मासूम है। तेरी निगाह फकत उस पर रुकी, जबकि हमारे यहां मासूम 14 हैं, बाकी अंबिया भी मासूम हैं और ये 14 भी। इन 14 मासूमीन की सीरत एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। जो सरकार दो आलम की है वही मौला अली की है, वही इमाम हसन की है, वही सरकार सईद शुहदा की है, वही 11वें, 10वें, 12वें की है, वही 14वें की है। जो एक की सीरत है वही सब की है। और हमारा ये दावा है कि 14 के 14 में कहीं बेइतदाली का नामो निशान नहीं। 14 के 14 मासूम हैं और कोई रूहानी बीमारी इनमें आज तक तलाश न हो सकी। यही सबब है कि हमारा कोई मासूम आज तक अपनी तबई मौत मरा ही नहीं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, कोई मासूम अपनी तबई मौत नहीं मरा। या जहर से मारा गया या तलवार से मारा गया, या जहर से मारा गया या तलवार से मारा गया। हमारा नौजवान तबका कभी कभी पूछता है कि इमाम ज़माना इतने देर तक कैसे जिंदा रहे हैं। तो सीधी सादी सी बात है, जिस मासूम तक तलवार और जहर पहुंचती गई वो दुनिया से पर्दापोश होते गए, और जिस 12वें तक न जहर पहुंची न तलवार, जिंदा भी है, मौजूद भी है, बाकी भी है, कायम भी है।